اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہ قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلالع کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة وإذا بولدی الحسن قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ فقلت وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول اللہ فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء
وقلت السلام علیک یا ابتاه یا رسول اللہ اتعذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیک السلام یا بنتی ویا بضعتی قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذ برسول الله بطرف الكساء وأومئ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي أتعذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة
اللهم صل على محمد. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا من محافل في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذن والله فزنا وسئدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں خدا سے شیطان مردود کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بڑا رحم کرنے والا ہے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یقیناً انسان پہ ایک ایسا وقت بھی آیا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصیرا. یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لے اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دے. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. بے شک ہم نے کافرین کے لیے زنجیریں، توق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہار کر لے جائیں گے. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا. یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں ورنہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر حیوان اڑنے لگیں. صدق اللہ العلی العظیم. پر محمد و آل محمد صلوات. السلام علیکم.
جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 13 رجب ابھی گئی ہے، تو اسی سلسلے سے آج اس کا انتظام کیا گیا ہے۔ تو اس جشن کی پہلی تو مبارکباد اس جشن کے حقیقی وارث ہمارے اور آپ کے آخری امام کو دیتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آئیے اس جشن کے آغاز کے لیے میں ادب و احترام سے مولانا کو بلانا چاہتا ہوں، مولانا طاہر عباس کو، کہ وہ آئیں اور مولا علی کے فضائل بیان کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا تقل لهما أف، صلوات محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، 13 رجب کے حوالے سے اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، اور بچوں کی وجہ سے بچوں نے اس میں جو ہے وہ حصہ لیا ہے، اور اسے عنوان دیا ہے فادر ڈے جسے کہا جائے۔ یقیناً حدیث کی روشنی میں بہت اچھی بات ہے کوئی، اور اس لیے کہ خود رسول اسلام کی حدیث مبارکہ ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب رسول اسلام نے فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں تو اچھی بات ہے، اور یہاں سے ہمیں مثبت پیغام لے کے اٹھنا ہے۔ ایک والد کی عظمت کیا ہوتی ہے، ایک ماں کی عظمت کیا ہوتی ہے، اللہ اور رسول کی نظر میں اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم اس بات کو سمجھیں، میں نے قرآن مجید کی پوری آیت بھی نہیں پڑھی، آیت کا صرف ایک حصہ پڑھا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اس صورت میں خداوند عالم نے گفتگو کی ہے کہ جب ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑے ہو جائیں، بزرگ ہو جائیں، اور بزرگی کی وجہ سے اگر کوئی بات کہہ دیں تو خبردار جو ہے وہ انہیں جھڑکنا نہیں، اف تک نہ کہنا، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور کہنا یعنی حکم ہے پروردگار کا کہ اس طریقے سے مجھ سے دعا مانگو کہ میرے مالک اسی طریقے سے ان پہ رحم کر جس طریقے سے انہوں نے ہمارے بچپنے میں ہم پر رحم کیا ہے۔ یعنی خداوند عالم ہمیں ہمارے بچپنے کو یاد دلا رہا ہے کہ تم سوچو ایسا بھی وقت تم پر گزرا ہے کہ جب تم گیلے بستر سے سوکھے بستر میں نہیں جا سکتے تھے، ایسا وقت گزرا ہے کہ اگر ایک چھوٹی سی مکھی آگے تمہارے اوپر بیٹھ جائے، ایک چھوٹا سا مچھر آگے تمہارے اوپر بیٹھ جائے تو تمہارے اندر اتنی سکت اور اتنی طاقت نہیں تھی، اتنی قوت نہیں تھی کہ تم اس مکھی کو اپنے اوپر سے ہٹا سکو، تم اس مچھر سے اپنے آپ کو بچا سکو، اتنی بھی طاقت تمہارے اندر نہیں تھی۔ اس وقت ماں باپ نے تمہارے اوپر رحم کیا ہے اور ہر طریقے سے تمہیں
طاقت بخشی، قوت بخشی، تمہاری تربیت کی، اور اب جب بڑے ہو گئے ہو تو اس والدین کے احسان کو یاد رکھنا جو انہوں نے بچپنے میں تمہارے اوپر کیا ہے۔ خبردار ایسا نہ ہونے پائے کہ اب وہ ضعیفی کی وجہ سے اگر کچھ بول دیں تو ان سے زیادہ تیز آواز میں اور ان کے اوپر بلند آواز میں تمہاری آواز ہو جائے، نہیں، بلکہ اف تک نہ کہنا، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اگر باپ کسی وجہ سے ناراض ہے اور اس کی ناراضگی صحیح نہیں ہے، جسے کہا جائے یعنی شرعن ہو، عقلاً ہو، عرفاً ہو، کسی بھی اعتبار سے بس یوں ہی وہ غصہ ہو گیا اور غصے میں ڈانٹنے لگا، جبکہ اس وقت اس کا غصے میں آنا جائز نہ ہو۔ روایتوں میں ہے کہ اس پر بھی اگر جو ہے ہمارے لیے حکم ہے کہ جب ماں باپ بغیر کسی وجہ کہ تم پر ظلم کر رہے ہوں، تمہیں مار رہے ہوں، ڈانٹ رہے ہوں، ستا رہے ہوں بغیر کسی وجہ کے، تب بھی ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی طرف جو ہے وہ غلط آنکھ سے، غلط نظر سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، بلکہ اس وقت بھی ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم دعا کریں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک ایسے ہی رحم ان پر کر جیسا بچپنے میں ہمارے اوپر انہوں نے رحم کیا تھا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم سمجھیں والدین کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، اور یہاں سے ہم اگر یہ پیغام لے کے جاتے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے یہ ایک اچھی بات ہوگی اور تربیت کے اعتبار سے بچوں کے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں یہ بھی بات نہ رہے کہ صرف سال میں ایک ہی دن یوم فادر یعنی والد کا دن جو ہے وہ ایک ہی دن ہوتا ہے، یہ چیز یہاں سے نہ جانے پائے۔ اس سے ہم مثبت جو ہے کہ ہاں ہمیں یہ اندازہ ہو کہ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، والدین کی اہمیت کیا ہے، ان سے کس طریقے سے ہم پیش آئیں، کیسے گفتگو کریں، کیسے بات کریں، ان کے سامنے جب جائیں تو شانوں کو جھکا کے جائیں، ان کے آواز پر بلند آواز نہ کریں، ہم جب ماں یا باپ کے ساتھ چل رہے ہوں تو ہمارا قدم ان سے آگے نہ ہو بلکہ ہم ان کے پیچھے پیچھے رہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم یہاں سے جو مثبت اعتبار سے ان چیزوں کو لے کے اٹھیں، نہ یہ کہ یہ سوچ کے اٹھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سال میں جیسے آج دنیا میں ہو رہا ہے، اور جو چیز دنیاوی اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں ہم بھی جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اسے ہم سال میں ایک مرتبہ اہمیت دے کے، اس کا اثر بھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا بچوں کو اپنے گھر میں بھی سمجھائیں اور بتائیں کہ ایک دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایک ہی دن والدین کی عظمت ہے اور والدین کا احترام ہے اور اس دن ہم ان کے پاس جائیں اور انہیں جو ہے وہ پھول دیں اور انہیں مٹھائی لے جا کے پیش کریں حلویات سے، اور بہت زیادہ جو ہے محبت و عزت کے ساتھ ان کے سامنے ہم انہیں تحفے لے کے جائیں، نہیں، بلکہ ہر دن ماں کا ہے، ہر دن باپ کا ہے، یعنی روزانہ اسی طریقے سے ہم کو ان کے سامنے اور ان کی عزت کرنی ہے جیسا یہ ایک خاص اہتمام آپ نے کیا، نہیں، بلکہ روزانہ۔ والدین کی عظمت یہ ہے کہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم سے ہمارے والدین ناراض نہ ہونے پائیں، ان کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں اتنی خدمت کریں اور جتنی دعائیں لے سکتے ہیں اتنی دعائیں لیں، اس لیے کہ یہ بہت بڑا وسیلہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ خود حدیث میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا، دو طریقے سے حدیث آئی ہے، ایک جگہ یہ ہے کہ جو مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ مثلاً یہ کہ آپ نے کوئی چیز ہمیں دی یا آپ نے کوئی احسان ہمارے ساتھ کیا، کوئی نیکی کی، تو ضروری یہ ہے کہ ہم آپ کا شکریہ ادا کریں، اور اگر ہم اس احسان اور نیکی پر آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ جو اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ خالق کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ کیوں کا وجہ یہ ہے کہ والدین ظاہری دنیا میں آنے کا سبب ہیں، جنہیں آپ دیکھ رہے ہو، جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو جن کو ہم دیکھ رہے ہیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارا یہ ظاہری وجود ہے، اگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے تو اس خالق کو جسے ہم دیکھ نہیں رہے ہیں اس پر کیسے ہمارا اعتبار ہو سکتا ہے، کیسے یقین ہو سکتا ہے، کیسے ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں جبکہ یہ جو سامنے ہمارے ہیں ہم ان کا احترام نہیں کر پا رہے ہیں۔ آئیے اسی اعتبار کے ساتھ والدین کے سلسلے میں
اور اس والدین کا جہاں پہ شکریہ ادا کرنا ہے، جہاں عظمت ہے، عزت ہے، حدیث بتا رہی ہے کہ اگر کسی سے کسی کے والدین ناراض ہو جائیں، جو آقِ والدین ہوگا وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا ہے۔ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، اگر کسی سے اس کے والدین ناراض ہو جائیں اور کہہ دیں کہ جاؤ میں نے تم کو عاق کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ بچوں کو سمجھنا چاہیے ہر اعتبار سے، اور یہ اس وقت ہوگا جب ہم خود بڑے اپنے والدین کی عزت کریں گے۔ دنیا میں آئے جب ہم ان کا احترام کریں گے تو وہی چیز ہمارے بچے سیکھیں گے، وہی چیز ہمارے بچے دیکھیں گے۔ وہ یہ دیکھیں گے کہ ہمارا بابا اپنے بابا سے کس طریقے سے گفتگو کرتا ہے۔ اگر آپ سے گفتگو کرتا ہے، اگر عزت کے ساتھ گفتگو کرتا ہے تو بیٹا وہی سیکھے گا، اور اگر بیٹے نے یہ دیکھا کہ باپ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بابا سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، عزت نہیں کرتا ہے، انہیں جھڑکتا ہے، تو وہی چیز یہ سیکھے گا۔ اور جب یہ بڑا ہوگا اور ہم اس منزل پہ پہنچیں گے تو یقیناً پھر ہمیں یہ کہنے کا یا شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں رہے گا کہ بیٹا ہماری عزت نہیں کرتا ہے، بیٹا ہمیں قابل احترام نہیں سمجھتا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کیا ہے، ہم نے اپنے گھر بزرگوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں گے تو ہمارا بھی احترام ہوگا، اور اگر ہم بزرگوں کا احترام نہیں کریں گے تو جو چیز ہم نے یہاں پہ بویا ہے وہی چیز ہم کو کاٹنا ہوگی۔ اور منزل یہاں پہ آنے کے بعد میں بات کو تمام کر رہا ہوں، لہٰذا ہمیں بچوں کی تربیت کے حوالے سے صرف ایک دن نہیں کہ یوم فادر ہے اور مولا کائنات کی فضیلت کے سلسلے میں اور جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے سلسلے میں، بلکہ روزانہ ہم اپنے بچوں کو جناب مولا کائنات کی سیرت بیان کریں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی سیرت بیان کریں۔ اپنی زندگی میں یہ معمول بنا لیں کہ گھر میں چاہے 5 ہی منٹ صحیح، چاہے ایک ہی واقعہ صحیح، چاہے ایک ہی حدیث صحیح، ہم اپنے بچوں کو سنائیں گے کہ یہ مولا علی نے فرمایا ہے، یہ فاطمہ زہرا نے فرمایا ہے، اس طرح امام حسن رہتے تھے، اس طرح امام حسین رہتے تھے۔ لہٰذا جب یہ ساری چیزیں ہمارے بچے بچپنے سے سیکھیں گے تو یقیناً پھر بڑے ہو کے وہ اسی طریقے سے زندگی گزاریں گے جیسا اللہ چاہتا ہے، رسول چاہتا ہے، امام چاہتے ہیں۔ اور بات کو تمام کرتے ہوئے کہ جب خداوند عالم نے فرمایا فلا تقل لهما اف، اف تک نہ کہو، تو جہاں اف کی منزل آ جائے اف نہ کہا جائے۔ عربی میں علماء بیان فرماتے ہیں اس سے بھی اگر سخت کوئی جملہ ہوتا، لفظ ہوتا تو خداوند عالم کہتا، لیکن اف کی منزل ہے۔ اب اس کی میں تشریح ابھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات کو بات سے ملاتے ہوئے کہ جہاں یہ ہے کہ اف نہ کیا جائے والدین کے لیے، وہیں رسول اسلام نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، تو جب اس باپ کے سامنے، اس ماں کے سامنے اف نہیں کیا جا سکتا تو وہ جو پوری امت کا باپ ہے اس کے سامنے کیسے اف کیا جا سکتا ہے؟ اور یہاں اگر اف کر دیا جائے تو اعمال برباد ہو جائیں، دعا کی جائے تو اف کی تو دور کی بات ہے۔ ان لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جنہوں نے رسول اسلام کے سامنے جھگڑا کیا، رسول اسلام کو کہا یہ ہذیان بک رہے ہیں، جبکہ امت کے باپ ہیں تو تمہارے بھی باپ ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم بھی ہو تب بھی جو ہے ہم، یعنی ظاہری ماں باپ کے لیے، تب بھی ہم ان کے لیے دعا کریں، تو وہ رسول جو رسول رحمت ہے اور امت کا باپ ہے، جسے امت کا باپ بنا کے بھیجا اور رسول رحمت ہے، اگر وہ کسی چیز کا مطالبہ کرے اور اس کے سامنے امت جو ہے وہ شور مچانے لگے، اس کے سامنے اسے کہہ دے کہ یہ ہذیان بک رہے ہیں، ان کا دماغ صحیح نہیں ہے، تو پھر ان کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کس منزل میں ہیں۔ آقے والدین جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے قلم اور دعوات کے درمیان رکاوٹ بنے ہیں اور رسول اسلام کے دماغ پہ ہذیان کا الزام لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، جنت میں جانا تو دور کی بات۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوئی باپ کو نہ مانے اور باپ کے سامنے جو ہے باپ کے مقابل میں ایک مصنوعی باپ تیار کر لے، جو حقیقی ہے اسے نہیں مانوں گا،
اسے مانوں گا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول نے فرمایا میں اور علی امت کے باپ ہیں، اب علی کو اگر کوئی نہ مانے اور ان کے مقابل میں کسی اور کو باپ تیار کر لے اور کسی اور کو باپ تسلیم کر لے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ دین سے بھی خارج ہو رہا ہے، ملت سے بھی خارج ہو رہا ہے، شریعت سے بھی خارج ہو رہا ہے، اور خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے ہیں اور ہمارے بدن میں یا ہمارا جسم، ہمارا ایمان کس اعتبار پہ ہے۔ لہٰذا آئیے آنے کے بعد دعا کرتے ہیں اس موقع پر، خدایا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کا احترام کریں، اور جس طریقے سے تو چاہتا ہے اسی طریقے سے والدین کی عظمت و عزت ہمارے دلوں میں ہمیشہ برقرار رہے اور عمل کے ذریعے سے ثابت ہو۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے خادموں میں شمار فرما۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے گا۔ جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان یا علی، کیسے میں اس کو مانوں مسلمان یا علی۔ اور وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان یا علی، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان یا علی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آئیے اسی کے ساتھ میں ہمارے مدرسے کی سب سے چھوٹی کلاس کو بلاتا ہوں کہ وہ آ کے ایک منقبت پیش کریں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ دیجیے گا۔ قبر میں گر تم کو ہے خطرہ کہہ دو نا، قبر میں گر تم کو ہے خطرہ کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا۔ فرعونی لشکر کو ڈبایا کس نے بھلا، فرعونی لشکر کو ڈبایا کس نے بھلا، کس نے بچایا تم کو موسیٰ کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا، گردش مولا حیدر مولا کہہ دو نا۔ گردش میں کس کس کے تارے آئے تھے، گردش میں کس کس کے تارے آئے تھے، کس کے در پہ اترا تارا کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا۔ فتوے ہمارے رونے پر تو دیتے ہو، فتوے ہمارے رونے پر تو دیتے ہو، دھار میں پھٹ کر کون چرویا کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا۔ مانتے ہیں ہم سبھی صحابہ کو لیکن، مانتے ہیں ہم سبھی صحابہ کو لیکن، کس نے درے زہرا کو چلایا کہہ دو نا، حیدر مولا کہہ دو نا۔ اپنی حکومت کے چکر میں احمد کا،
اپنی حکومت کے چکر میں احمد کا چھوڑ گیا تھا کون جنازہ کہہ دو نا حیدر مولا کہہ دو نا حیدر مولا کہہ دو نا نعرہ حیدری محمد و آل محمد صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. 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 آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. صاحب ناد علی غیر فرار علی. صاحب ناد علی غیر فرار علی. صاحب ناد علی غیر فرار علی. ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. خود تو پھرتے رہے بازاروں میں جھنڈے لے کر. خود تو پھرتے رہے بازاروں میں جھنڈے لے کر. ایک علم ہم نے اٹھایا تو برا مان گئے. ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. میں خیبر اسی لیے پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد بچے جو ہیں خیبر سنانے والے ہیں. ذکر خیبر کا سنایا تو برا مان گئے. پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرغب. پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرغب. جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے. جب میدان میں آیا تو برا مان گئے. بر محمد و آل محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیجیے. اللہ محمد و آل محمد صلوات. صلی اللہ
آتا ہے باب. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باب. دیکھ کر ہنستے ہوئے بچوں کو سکھ پاتا ہے باپ. عمر بھر رہتی ہے اس بیٹے کے دل میں ایک خلش. جب ترقی دیکھنے سے پہلے مر جاتا ہے باپ. اور تھام کر انگلی جسے چلنا سکھایا مدتوں, ایک دن اس کے سہارے کو ترس جاتا ہے باپ. دن ڈھلے جب کر کے مزدوری رضا آتا ہے باپ. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے سپنے اپنے سمجھ کر پورا ان کو کرتے ہو. میرے سپنے اپنے سمجھ کر پورا ان کو کرتے ہو. ان سپنوں کی قیمت کیا کیا سہ کے ادا کرتے ہو. میرے سپنے اپنے سمجھ کر پورا ان کو کرتے ہو. ان سپنوں کی قیمت کیا کیا سہ کر ادا کرتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. دو کپڑے کم پاس تمہارے, تم کو یہ نہیں پرواہ ہے. دو کپڑے کم پاس تمہارے, تم کو یہ نہیں پرواہ ہے. بچوں کو کچھ کمی رہے نہ, اس بات کا جھگڑا ہے. اپنے لیے بازار ہو جاتے, میرے لیے لاتے ہو. اپنے لیے بازار ہو جاتے, میرے لیے لاتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. دکھ ہو چاہے سکھ ہو تمہاری آنکھیں نم نہیں ہوتی ہیں. دل سے نکلتی میرے لیے دعائیں کم نہیں ہوتی ہیں. غصے میں کبھی بات کرو تو من ہی من سہ جاتے ہو. غصے میں کبھی بات کرو تو من ہی من سہ جاتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. ہے معلوم کہ میری خاطر تم جان بھی دے سکتے ہو. ہے معلوم کہ میری خاطر تم جان بھی دے سکتے ہو. ایک انسان نہیں سارے جہان سے میرے لیے لڑ سکتے ہو. ایک انسان نہیں سارے جہان سے میرے لیے لڑ سکتے ہو. میری طرف ایک آنچ بھی آئے تو خود آگے آگے ہو جاتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. پاپا خود سب سہتے ہو, ہم سے نہیں کچھ کہتے ہو. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. اب ہم آغاز کریں گے ہمارے کوئز کا. تو کچھ رولز ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ سب کی جنرل نالج میں اضافہ کرنے کے لیے ہم نے ایک کوئز پریپیئر کیا ہے. تو کوئز کے یہ رولز ہیں کہ جس کو آنسر آئے گا وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دے تو ہم جواب دے دیں گے. اور سارے بچوں کے لیے بھی کوئز ہے, تو جو کوشچن بچوں کے لیے ہوں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا, تو بڑے جواب نہ دیں. اور کچھ کوشچنس کی پرسنٹیج ہے, جو موسٹ لائکلی آنسر ہوگا, جیسے 5 آنسرز ہیں تو 5 آنسرز میں سے جس کا سب سے زیادہ پرسنٹ آنسر ہوگا, جیسے 50% موسٹ لائکلی جس کا آنسر ہوگا وہ صحیح مانا جائے گا. پر محمد و آل محمد صلوات. مولانا کو بلانا چاہوں گا تاکہ وہ آپ کے گفٹ دیں. جو
जो जिसका भी आंसर सही होगा उनको आप लिखें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु एक और सलात पढ़िएगा। तो ये बच्चों के लिए पहला सवाल है, आप लोग ये जगह को पहचानो, ये कौन सी जगह है? मोहम्मद बेगम ने इससे पहले हाथ उठाया था, तो आप बताइए। खाने का ये सवाल सबके लिए है। ये शख्सियत, ये किस शख्सियत की जरिए मुबारक है? ये ऑप्शन है, दोबारा जिंदा हुए, मर्द फकीर, बचपन के दोस्त, इमाम हुसैन के जरिए में। कौन सी शख्सियत है? क्वेश्चन ये है, हमने लोगों से पूछा फ्राइडे के दिन मोमिन क्या अमल अंजाम देता है? अच्छा, तो कायम हुसैन ने बोला नमक और पानी पीते, और अमान ने बोला कि जमात जमात। और कोई चीज़? सवाल ये है, हम फ्राइडे को मोमिन क्या अमल अंजाम देते हैं? यस यस। आंसर दूसरा है। ओए ये क्वेश्चन में सबके रहे, लेकिन जिसके 7 आउट ऑफ 7 सही होंगे उसको गिफ्ट। इमाम हसन की रिवायत के मुताबिक कौन सी 7 चीजें हैं जो बगैर माँ बाप के पैदा हुई हैं? सारी 7 चीजें बताएं। दफनाने के लिए आया था जो बीवी हवा, हज़रत आदम, शीप जो हज़रत इस्माइल की जगह आ गया था, इब्लीस, अज़दहा हज़रत मूसा की असा जो थी उसका वो, और कामिल हज़रत साले की होगी। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत
بہت بہت معذرت. جیسے کہ ہم لوگ نے ابھی تھوڑے مذاق کیا کہ شیطان حیران کر رہا ہے ہم کو. اور اگلا کویشچن ہے نماز پہچانیے. اوکے, اس کے 4 ہنٹ سے میں جو آپ کو دوں گا سب کے لیے اوپن کویشچن ہے. ایسی نماز جو مسجد میں پڑھنا مکروہ ہے, ایسی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے, ایسی نماز جو وضو جس کے لیے وضو شرط نہیں ہے, ایسی نماز جو کوئی ایک پڑھ لے تو باقی سب پر ثابت ہو جاتی ہے. جی کاظم بھائی, ہمارے بھائی پلیز آئیے. ویسے کام ہے پہلی اوکے, آپ ایک دعا بتائیں گے اس میں, آپ بتائیے گا کون سی دعا ہے. ٹھیک ہے, كل ذنب أذنبته كل خطيئة أخطأتها إني أتقرب إليك صحیح ہے. دعائیں محمد وعلى محمد. آپ سب گزارش کی جاتی ہے جیسے باہر کے کا آنسر نہ دیں. اب یہ سورہ پہچانیے گا آپ کو. سب کے لیے اوپن کویشچن ہے. پہلی دفعہ مکہ میں نازل ہوئی جب نماز فرض ہوئی. دوسری بار تحریر قبلہ کے موقع پر مدینہ میں نازل ہوئی. حضرت علی نے پورے قرآن کا خلاصہ قرار دیا. سبع مثانی. محمد وعلی محمد. نیکسٹ کوشچن بچوں کے لیے ہے, ٹیچر دینا ہے کہ لگا کرنا ہے. نیکسٹ کوشچن ہے, ہم نے لوگوں سے پوچھا ماہ رمضان میں ہر دسترخوان کی زینت کیا ہے. آپشن ہے سب سے زیادہ پیسہ لگا ہوگا اس کو صحیح ملے گا. سوال یہ تھا, ہم نے لوگوں سے پوچھا ماہ رمضان میں ہر دسترخوان کی زینت کیا ہے. شہر پہچاننا. لاسٹ کوشچن, مشہور مسجد اس شہر میں ایک امام نے رہائشی اختیار کی. امام زمانہ اس شہر کو اپنا دارالخلافہ بنائے گے. اس شہر میں ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں امام سجاد خاص نماز پڑھنے آتے ہیں.
کوفہ کوفہ مسجد کوفہ مسجد میں شہر میں کوفہ نجف علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر ساتھ ساتھ پڑھے گا علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر لافتہ شاہ مردالی یا علی محرم راز یزدالی یا علی آیتیں کہہ رہی ہے دم بدم یا علی نقطۂ بائے قرآنی کہا علی علی سنا علی علی دوا علی علی شفا علی علی عطا علی جزا علی علی صدا آتی ہے دار سے دم بدم علی کو نہ چھوڑیں گے رب کی قسم کٹے یہ زباں چاہے سر ہو قلم ہٹیں گے نہ پیچھے کبھی بھی قدم علی والا بولا یہ زیر خنجر علی 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 حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر آیت کبریا ہے بس علی یا علی زینت مصطفیٰ ہے بس علی یا علی عظمت کبریا کی قسم عزت فاطمہ ہے بس علی کلام حق علی زبان رب علی صراط حق علی نشان رب علی صدائے حق اذان رب علی سنو 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 ہے یہ قول نبی علی کے دوست سے ہے خدا کی دوستی ابو تراب سے رکھے گا جو بھی دشمنی خدا نے کہہ دیا وہ لعنتی ہے لعنتی خدا نے کہہ دیا وہ لعنتی ہے لعنتی یہ جھوم جھوم کے خم میں بولے کمبر علی 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 حیدر علی علی حیدر حیدر علی علی حیدر حیدر بر محمد وآل محمد صلوات جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ماہ رمضان قریب ہے اور شیطان جو ہے وہ قید ہو جاتا ہے تو وہ وقت قریب آ رہا ہے تو اب تھوڑے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہمارے سینئر بوائز نے ایک اسکٹ پریپیئر کی ہے تو ان کی حوصلہ افزائی کرے بر محمد و آل محمد صلوات. ارے یار یہ میٹنگ کیوں بلائی گئی ہے, کوئی آئیڈیا ہے کیا؟ یار کچھ معلوم تو نہیں, لیکن اگر سردار نے بلایا ہوگی کسی کام کے لیے بلایا ہوگی. یار تم کیوں اداس کر رہا ہے, کچھ بول بھی دے. میری ہی کلاس لینے بولا ہوگا. میں اس بار بھی اپنا ٹارگیٹ پورا نہیں کر سکا. 500 کا ٹارگیٹ تھا, 250 بھی نہیں ہو پایا. جاؤ سارے تیار, آ گیا تمہارا سردار. اب کی جو میں آیا ہوں نئے طریقے لایا ہوں, تم سب کو بہکاؤں گا, لوگوں کو بہکاؤں گا, آپ کا مزہ بھی چلاؤں گا. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, میٹنگ شروع کی جائے.
खास वजह टारगेट की फाइल तो आपको कीबोर्ड से तो मिल ही गई होगी, बस एक फाइल कम थी। कर्दीना तूने चुप ली, अब मेरी खैर। तुमने इस बार भी काम पूरा नहीं किया। वो सरदार भूल ही आया, पोस्टिंग ऐसी जगह पे है तो लोग मेरी बात ही नहीं मानते। मान ले यार, इतना अच्छा स्टेशन दिया और ये बहाने खत्म ही नहीं होते हैं। अब ये छोड़ो, असल की बात सुनो। तुम लोगों को पता ना, हमारे कैद में जाने का वक्त अभी दूर नहीं, सिर्फ 1 महीना बाकी है। दिल लगा के काम करना, मुझे चाहिए तुम सब अपने टारगेट्स डबल करो और इन्हें पूरा करो। सरदार हम कैद हो जाएंगे तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। हम कैद होंगे, ये सब तो आज़ाद होंगे ना। अपना इतना आदि बना देना, भले दिन भर हमारे साथ नहीं, इफ्तार के बाद हमारे सिखाए करा। और सरदार ये होगा कैसे? तो सरदार कुछ टिप्स? सरदार ये राजदारी कैसे हो गए? लोग मेरे पेट के पक्के हैं ये लोग। बस ये जुमले बुलवाने हैं, तुझे मेरे ऊपर भरोसा, जुमला सुनते ही सारे सीक्रेट। और ये गुस्से का क्या किया जाए? वैसे तो गुस्सा नाक पर रहता है, लेकिन इसमें गुस्से का कंट्रोल भूल सवाल रहता है। टेंशन नहीं ले, सिर्फ ये बोल रहा, सिर्फ ये याद दिला रहा, सिगरेट और माहौल सारे लेकिन सरदार इस महीने में लोग कुरान शुरू कर देते हैं, वरना तो कभी हाथ भी नहीं लगाते यार। तब वो हो रहा है यार, पढ़ने दे, इतना जितना पढ़ना है पढ़ने दे, इसके बाद कौन सा उठाएंगे। चलो अब मेरे जाने का वक्त हो रहा है, बस यही 1 ही महीना बाकी है और बस दिल लगा के काम करना प्लीज। मैं चला काम पे चला, तुम भी चलो काम पे लगो। यार तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? ना तुमने कोई सवाल किया ना कुछ पूछा, काम में इंटरेस्ट दिखाओ तभी इसको टारगेट अचीव कर पाओगे। मेरा प्रॉब्लम है मेरा स्टेशन। मंडे को ना करवाओ तो ट्यूसडे को मैसेज आ जाता है, टुडे इज ट्यूसडे, दुआ तवस्सुल इज हाईली रिकमेंडेड। वेडनेसडे को वेडनेसडे के प्रोग्राम्स हो जाते हैं, थर्सडे को आज शब जुम्मा है, फिर फ्राइडे को जुम्मा नमाज और दुआ नुतबा हो जाती है। बाकी बचे कुछ दिनों में शबेदारी, विलादतें और शहादतें आ जाती हैं। तो ये बेचारा शैतान काम कब करे? आई गिव अप, मेरा